بہت سی باتیں ہیں جو ابھی سربستہ راز ہیں۔ بابا جانی نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب بابا؟ زرار نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ جتنی بھی قرآنی آیات ہیں یا احادیث ہیں وہ یہ سب اشارے کرتی ہیں، ان میں تفصیل اور جزیات کو بیان نہیں کیا جاتا۔ بابا کے بجائے راشد نے جواب دیتے ہوئے کہا، کچھ احادیث ہیں، پہلے وہ سمجھو پھر دیکھتے ہیں کیا سامنے آتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کالے جھنڈے خراسان سے آئے ہیں تو ان میں شامل ہو جانا، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ دوسری حدیث جو سنن ابن ماجہ کی ہے کہ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ بنی ہاشم کے کچھ نوجوان آئے جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اثرات دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت کے لیے اللہ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کیا ہے، اور یقیناً میرے اہل بیت کو آزمائشوں، جلاوطنی اور بے بسی کا سامنا ہوگا، یہاں تک کہ یاتی قوم من قبل المشرقی مہم رعایات سعود، مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے جن کے جھنڈے کالے ہوں گے، چنانچہ وہ مجاہدین امارت حکومت کا سوال کریں گے، لیکن یہ بنو ہاشم ان کو امارت نہیں دیں گے، سو وہ جنگ کریں گے اور اس پران کی غیبی مدد کی جائے گی اور وہ غلبہ پالیں گے تو بنو ہاشم ان کو امارت دیں گے، لیکن وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، اور وہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص یعنی مہدی کو امارت دے دیں گے، جو زمین کا عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے وہ اس سے پہلے ناانصافی سے بری ہوئی تھی۔ تو تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے، خواہ برف پر گھسیٹ کر آنا پڑے۔ اور ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ اور المصدرک علی الصحیحین کی، جس میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خزانہ کی خاطر 3 شخص قتال کریں گے اور مارے جائیں گے، تینوں حکمران کے بیٹے ہوں گے، لیکن وہ خزانہ ان میں سے کسی کو بھی نہ ملے گا۔ پھر مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے، وہ تمہیں ایسا قتل کریں گے کہ اس سے قبل کسی نے ایسا قتل نہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کچھ باتیں ذکر فرمائی جو مجھے یاد نہیں، پھر فرمایا، جب تم ان مہدی کو دیکھو تو ان سے بیعت کرو، اگرچہ تمہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ کر جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ ہوں گے۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے جو ترمذی شریف اور مسند احمد میں موجود ہے، جس میں کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور انہیں کوئی طاقت واپس نہیں پھیر سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں۔ کچھ سمجھ آئی ہے لیکن مکمل نہیں، خولا نے بے بسی سے کہا، سر آپ ہی سمجھائیں، آپ ہی بہتر سمجھا سکتے ہیں۔ راشد نے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا نے ایک لمبی ہوں کی اور دوبارہ کرسی سے ٹیک لگا کر کہنے لگے، ان احادیث کے مطابق خراسان سے کالے جھنڈے والے آئیں گے جو ناقابل شکست ہوں گے کہ کوئی چیز ان کو روک نہیں سکے گی، وہ انڈیا اور راستے میں ہر چیز کو فتح کرتے ہوئے فلسطین تک جا پہنچیں گے۔ آپ کا مطلب ہے طالبان؟ خولا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر پوچھتے ہوئے کہا، دیکھو یہی باتیں ہیں جو سربستہ راز ہیں، بے شک علم غیب اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس کچھ علامات پہنچی ہیں جن پر نظریں رکھنا ضروری ہے۔ اگر حالات کو دیکھیں تو کچھ یوں ہی لگتا ہے، کیونکہ امریکہ سے بھی بڑی سپر پاور روس تھی جو طالبان سے ٹکرائی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ امریکہ بھی 48 ممالک کے اتحاد کے ساتھ طالبان سے جا ٹکرایا، لیکن وہ بھی اب زمین چاٹنے پر مجبور ہو گیا۔ اس وقت بھی افغانستان کے 60 سے 70% حصوں پر طالبان کی حکومت ہے۔ اب اگر سوچیں تو حیرت ہوتی ہے
کہ دو عالمی نیوکلیئر طاقتیں ایک عام سی فوج سے ٹکراتی ہیں اور تباہ ہو جاتی ہیں؟ اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ ہم حقائق اور حدیث نہیں ٹھکرا سکتے، کیونکہ خراسان میں بھی افغانستان کا بہت بڑا پاکستان کا سرحدی حصہ اور کچھ ایران کا سرحدی حصہ شامل تھا، لیکن پاکستان تو طالبان کے خلاف رہا ہے، اور ان کی وجہ سے ہی پاکستان میں کلاشن کوف کلچر اور افین چرس وغیرہ عام ہوئی ہیں، خود کش دھماکے وغیرہ شروع ہوئے۔ خولا نے حیرت اور کشمکش میں کہا، کیونکہ عوام میں یہی مشہور تھا عام طور پر، اور میڈیا میں بھی ہر طرف یہی تجزیے اس نے سنے تھے۔ لو جی سر جی، آپ کی اپنی بیٹی بھی میڈیا کا شکار ہوئی ہے، راشد نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہمارا المیہ یہی تو ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 برس پہلے فرما دیا تھا کہ جو بات سنو اس کی تحقیق کر لو۔ آج ہماری عوام 80% وہی ہے جو وہی سنتی ہے جو میڈیا سناتا ہے، وہی دیکھتی ہے جو میڈیا دکھاتا ہے، اسی پر یقین کرتی ہے جس پر میڈیا یقین دلانا چاہتا ہے۔ بابا نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا، بی بی تم تحقیق کرو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ افغانستان میں پوست کی کاشت کی شرح تقریباً زیرو پر آ گئی تھی طالبان کے دور میں، ان کی سختی اور اسلامی قوانین کی وجہ سے، اور پاکستان کی آرمی نے پہلی بار طالبان کی وجہ سے سکھ کا سانس لیا تھا، اور افغانستان کی سرحد کی طرف سے، کیونکہ ادھر سے مداخلت کا امکان نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ لیکن یہ سب تبدیل تب ہوا جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو طالبان دفاع کرنے پر مجبور ہو گئے۔ انڈیا کو موقع مل گیا وہاں سرمایہ کاری کرنے اور وہاں بیٹھ کر افغانستان کی کٹ پتلی حکومت کے تعلقات بڑھانے کا، جس میں انڈیا کامیاب ہو گیا، اور تحریک طالبان پاکستان کی آڑ میں بلوچستان اور پاکستان میں اپنا کھیل کھیلنے لگ گیا۔ جاؤ ذرا تحقیق کرنا۔ خود کش حملے پاکستان میں مشرف کے دور میں شروع ہوئے، اس سے پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اسی وقت کلاشن کوف کلچر شروع ہوا، اسی وقت منشیات کی شرح بہت بڑھ گئی، بابا جانی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اب تو امریکہ بھی پاکستان کی منتیں کرنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ تہاڈی مہربانی ساڈی طالبان نال معاہدہ تے صلح کروا دیو، راشد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب سے امریکہ اور طالبان میں امن کی بات ہوئی، امریکہ سے زیادہ بھارت کی چیخیں نکل رہی ہیں، کیونکہ وہاں بھارت کی ساری سرمایہ کاری ڈوب چکی ہے، اور پاکستان کی مجبوری بن چکی ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ کھلم کھلا سپورٹ کرے، کیونکہ انڈیا اور کابل کی حکومت میں بہت اچھے تعلقات ہیں۔ بھارت نے اسی لیے ایران سے بہترین تعلقات قائم کرتے ہوئے چابہار بندرگاہ قائم کی، تاکہ وہ پاکستان کا سہارا لیے بغیر افغانستان سے تعلقات بنا سکے اور افغانستان کو متبادل راستہ مل سکے، تاکہ پاکستان کو انڈیا اور افغانستان کے درمیان سینڈوچ بنایا جا سکے۔ لیکن طالبان کی فتح امریکہ کی پسپائی نے انڈیا کو خواب چکنا چور کر دیا، اور چین اور روس اس معاملے میں پاکستان اور طالبان کے ساتھ کھڑے ہیں، بابا جانی نے کہا۔ اس کا مطلب ہے امام مہدی کا دور بہت قریب آ چکا ہے۔ غزوہ ہند بھی قریب ہے، کیونکہ طالبان ابھر رہے ہیں، ان کے ساتھ اب پاکستان بھی کھڑا ہے اور چین بھی، اور انڈیا جنگ جیسی غلطی کرے گا اور منہ کی کھائے گا، خولا نے سوچتے ہوئے کہا۔ ایگزیکٹلی، راشد نے جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس وقت خیبر تک یہود و نصارہ کی حکومت ہوگی۔ اس کے آثار نظر آنے لگ گئے ہیں، کیونکہ رفتہ رفتہ تمام عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہا تھا چھانٹی شروع ہو چکی ہے، جو جس کیمپ میں ہے وہ وہیں جا رہا ہے، بابا جانی نے افسردہ لہجے میں کہا۔ یہ سب ہمارے اندازے ہیں، مگر اتنا پتہ ہے کہ حدیث کے الفاظ تو پورے ہو کر رہیں گے، اور اہل نظر سمجھ رہے ہیں، راشد بھائی نے اپنی بات کا اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ اسی بات کو بابا نے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، دوسری حدیث کو دیکھیں تو ابھی کچھ ہفتوں پہلے ہی کئی سعودی شہزادوں کو گرفتار کیا گیا، جس میں مشہور ولید بن طلال بھی شامل تھا۔ بغاوت کی خبریں بھی مشہور ہوئی تھیں، اور اندرون حالات سعودی شاہی خاندان میں اختلافات جنم لے چکے ہیں، اور حدیث کے مطابق بادشاہ کی وفات ہو گئی،
جس کے بعد بادشاہی حاصل کرنے کے 3 شہزادے لڑیں گے جنہیں کالے جھنڈے والے آ کر ہرائیں گے، اور پھر یہ امارت حضرت مہدی کے حوالے کر دیں گے۔ بے شک اہل نظر سب سمجھ رہے ہیں۔ اب جیسے علامہ اقبال کو لے لو، وہ صرف شاعر مشرق ہی نہیں بلکہ ایک پکے مسلمان اور اہل نظر تھے، اس لیے انہوں نے آج سے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا، گراں خواب چینی سنبھلنے لگی، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے۔ نیکسٹ سین، ماسٹر نے آتے ہی وہ جار میز پر رکھا اور لڑکی کو گردن سے پکڑا اور جار کی طرف لے جانے لگے۔ لڑکی مچلنے لگی اور کہنے لگی، بابا پلیز لاسٹ ٹائم چھوڑ دیں، اب نہیں پلیز۔ مگر ماسٹر کچھ نہیں سن رہا تھا۔ حیدر انتہائی پریشان ہو گیا، پتہ نہیں ماسٹر کیسی سزا دینے والے ہیں۔ اس کے دل میں ہول اٹھنے لگے اور اس کا دل کیا وہ ماسٹر کی منت کرے کہ وہ اس بار وہ لڑکی کو چھوڑ دیں، لیکن ایسا کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حیدر کے برعکس وہ لڑکا دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر اشتیاق کے تاثرات تھے، جیسے وہ سزا دیکھنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہو۔ حیدر کو اس لڑکے پر حیرت ہونے لگی جو بجائے پریشان ہونے کے دلچسپی اور مزے سے دیکھ رہا تھا۔ ماسٹر نے ایک ہاتھ سے جار کا ڈھکن کھولا اور لڑکی کو گردن سے دبوچ کر اس کا منہ اس جار کے اندر ٹھونس دیا۔ جار کے اندر شاید کوئی گیس تھی، کیونکہ حیدر کو ہلکا ہلکا سا دھواں سائڈ سے نکلتا ہوا دکھائی دیا اور باقی سارا سانس کے ساتھ اس لڑکی کے اندر جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر ماسٹر نے ایسے ہی پکڑ کر رکھا لڑکی کو، پھر لڑکی کو چھوڑ دیا کہ جار کا ڈھکن بند کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ حیدر دہشت ناک ہو کر لڑکی کی طرف دیکھنے لگا جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ایک دو بار اس لڑکی نے سر جھٹکا، پھر اس کے منہ سے قہقہ نکلا اور لڑکی زور زور سے ہنسنے لگی۔ حیدر کو لگا جیسے وہ پاگل ہو چکی ہے۔ حیدر خوف سے کھڑا ہو گیا۔ وہ کبھی لڑکی کو دیکھتا، کبھی ماسٹر کو، مگر ماسٹر اطمینان سے اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ پھر تو جیسے لڑکی پر دوڑا پڑ گیا۔ وہ بے تحاشا ہنسنے لگی، کبھی اس کے منہ سے قہقہ نکلتا، کبھی وہ زور سے ہنسنے لگتی۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا کہ انسان کو وجہ بھی تو نہیں پتہ ہوتی، مگر دوسرے کو ہنستا دیکھ کر خود کو بھی ہنسی آ جاتی ہے۔ بات کا پتہ تو نہیں ہوتا، مگر ہنسی دیکھ کر ہی ہنسی آ جاتی ہے۔ بعد میں یا ہنستے ہنستے ہوئے اگلے بندے سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیوں ہنس رہا ہے۔ ایسا ہی حیدر اس لڑکے کا حال ہوا۔ لڑکی کو بے تحاشا ہنستے دیکھ کر ان دونوں کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ ماسٹر بھی مسکرانے لگے۔ ہنستے ہنستے لڑکی کی آنکھوں سے پانی آنے لگا اور وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ بابا ہا 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 ہی ہی ہی، پلیز بس ہا 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 ہا، آنٹی ہی 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 ہی، ڈوٹ ہا ہا ہی ہی، دے دیں ہی ہی ہا ہا۔ بے تحاشا ہنستے ہوئے لڑکی نے بڑی مشکل سے ایک فقرہ کہا۔ حیدر کی بھی ہنسی تو نکل ہی رہی تھی، مگر اس لڑکے کا بھی ہنسی کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بھی پانی آنے لگ گیا تھا۔ لڑکی اب ہنستے ہنستے زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ اس گیس کو نائٹرس آکسائڈ N2O کہتے ہیں۔ عام لفظوں میں سے لافنگ گیس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کو ہنسنے پر مجبور کر دیتی ہے، ماسٹر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ حیدر حیران رہ گیا، کیا ایسی بھی کوئی گیس ہوتی ہے؟ اس نے دل میں ہی دل میں سوچا۔ بابا پلیز، لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا۔ حیدر اس عجیب و غریب سزا کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اسے اب سمجھ آئی کہ وہ لڑکا اتنی دلچسپی سے کیوں دیکھ رہا تھا۔ غالباً ماسٹر اس طرح کی عجیب و غریب سزا دیتا رہتا ہوگا۔ لڑکی کا برا حال ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں سے پانی نکل کر رخسار سے ہوتا ہوا سر کے بالوں میں جذب ہو رہا تھا۔ آخر ماسٹر کو رحم آ گیا۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشے کی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن کھولا تو لڑکی کی ناک سے لگا دیا۔ کچھ ہی دیر میں ہنسی کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی، لیکن لڑکی زمین پر ہی لیٹی رہی، اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔